جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ نہیں، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کی نسبت نہ ہو۔ مثلا قادری نسبت ہے، چشتی نسبت ہے اور نقش بندی نسبت ہے، یہ سب ٹریننگ کا حصہ ہیں اور ٹریننگ کا انداز ہے۔ اگر آپ کو ان کی بات سمجھ آ جائے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قادری سلسلہ ہے۔ حالانکہ سلسلے سارے ایک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سارے سلسلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایک مزاج ہے، اور آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج الگ الگ ہیں، اور سب کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پھر مختلف مزاج بنے اور ہر مزاج کا اپنا رنگ ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ وحدت جو ہے اس میں کثرت ہے۔ بعض اوقات آپس میں مزاج نہیں ملتے، اب ایک نام رکھا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا مطلب ہے کہ سارے صحابہ ہی صدیق ہیں، سارے سچے ہیں، صالح ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، تو وہ سارے اولیاء سب ولی ہیں۔ آگے پھر ان سب کی اپنی اپنی صفات ہیں۔ اس طرح نسبتیں آگے چلتی جا رہی ہیں، تو یہ جو نسبت کا سلسلہ لمبا ہوتا گیا ہے، یہ بات سے بات چلی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے بھی اللہ کو دیکھا۔ وہ فیض آگے چلا تو پھر تعلیم بدل گئی۔ جس کو رحم دیا وہ رحمت میں چلتا جا رہا ہے، مگر اسی فیض کی نسبت میں ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ سب ایک درجہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، تو یہ بات اس نے آنے والے کو بتائی۔ پھر آگے چلتے چلتے کئی کڑیاں ہو گئیں، اور اب وہ فیض جو ہے وہ آپ لوگوں تک آیا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل فیض ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ فیض 100 وسیلوں سے پہنچا ہے تو اس کو شجرہ کہتے ہیں۔ شجرے میں ایک نام لکھا ہوگا کہ ان کی فلاں سے بات ہوئی اور فلاں نے فلاں سے بات کی، اور پھر کئی ناموں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آ گیا، تو یہ شجرہ ایسے بنتا ہے۔ اور ان سب سلسلوں میں ایک جیسا ہی سلسلہ چلتا ہے۔ تو قادری جو ہیں انہوں نے قادری سلسلہ میں پرورش پائی، اور چشتی جو ہیں انہوں نے چشتی سلسلے میں پرورش پائی، اور نقش بندی نے نقش بندی سلسلے میں پرورش پائی۔ ان سب نے اپنے اپنے مزاج کی ٹریننگ حاصل کی، اور اہل حدیث والوں نے اپنے حساب سے پرورش پائی۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کریں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں اور ان کا آسرا لے لیں تو پھر سارے ہی کامیاب ہیں۔ مگر یہاں تو اپنی اپنی بولیاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تم اللہ کو تو کہتے ہو، دوسرا کہتا ہے کہ قادری سلسلہ افضل ہو گیا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ ہمارا سلسلہ افضل ہے، چوتھا کہتا ہے کہ نقش بندی سلسلہ سچا سلسلہ ہے۔ ان کا مخالف کہتا ہے کہ اگر نقش بندی فلاح پا جائیں تو سمجھو کہ دوسرے تو پھر سب فلاح پا گئے۔ اور پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس لیے صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ ایک جگہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور ہم بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی جلدی جلدی بھاگا ہوا آیا اور نیت کر کے نماز میں شامل ہو گیا۔ مولوی صاحب نے جب والضالین پڑھا تو سارے مقتدیوں نے بلند آواز سے آمین پڑھا، تو وہ آدمی جو تھا وہ کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نیت توڑ لی اور نماز چھوڑ دی اور بھاگ گیا۔ وہ مسجد سے ہی بھاگ گیا۔ کیا کہتے ہوئے؟ یہ کہتے ہوئے کہ میں کدھر پھنس گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی تعلیم دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی آمین کہے تو پھر آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت۔ کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو ایک اور نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو دوسرے نے اس کو کافر کہہ دیا۔ تو مولویوں نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ اس بگاڑ کو ختم کرائیں۔ اگر نیت اللہ ہے تو سب ٹھیک ہے، اور نیت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو سب ٹھیک ہے۔ آپ لوگ درمیان میں جھگڑا بند کر دیں۔ آپ لوگ اگر جھگڑا بند کر دو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وحدت جو ہے یہ کعبے کی ہونی چاہیے۔ وحدت اللہ کے نام کی ہی کافی ہے۔ تو اسلام وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، بس اتنا اسلام کافی ہے، زیادہ اسلام نہیں چاہیے۔ آپ مسلمان کی تعریف کر لو، اللہ کو ماننے والا مسلمان ہے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا مسلمان ہے، کتاب الہی کو اللہ کی کتاب ماننے والا مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی اللہ کے ارشادات مانو، اور اپنے آپ کو بھی انسان مانو، اور اس اصلاح کا نام اسلام ہے۔ آپ لوگ اپنی اپنی اصلاح کرو، اور اصلاح کیا ہے؟
کہ جتنا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ بچ گئے، اور لمبی چوڑی کوئی کہانی نہیں ہے۔ جتنا قرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اتنی بات بہتر ہوگی، اور یہ خیال دل میں اللہ کے حوالے سے رہے۔ یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں یہ اسلام اور ایمان کی تبلیغ کے لیے ہیں۔ اسلام میں اس طرح تبلیغ تو ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی بچت کی بات کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فارمولہ لکھا ہوا ہو، مثلا جیسے ایک دوائی ہو تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں، اور اگر آپ وہ ساری چیزیں لے کر وہ دوائی بنانا چاہو تو آپ وہ دوائی اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ موقع پر آپ کو کوئی استاد نہ ہو، یعنی اس دوائی کو بنانے کے لیے سکھانے والا استاد نہ ہو۔ تو نسخہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ موقع پر جو اس سے پوچھا جائے وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود اب تک ہمارے باطن کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے کیا کریں؟ آپ نے اسلام کا فارمولہ ماں سے، باپ سے، استاد سے سیکھ لیا کہ یہ کلمہ پڑھو، اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مگر یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ اس کا عمل کیا ہے۔ آپ دفتر میں ملازم ہو گئے تو کیا پہلے دن سے آپ دفتر کا کام سیکھ گئے؟ بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانا کیسے جاتا ہے؟ جب وقت پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب رب کو پکار۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ پرائے پیسے ہیں، آپ یہ نہ کھاؤ، تو اب یہ بات رب العالمین کی ہے، حکم ہے۔ جب تیرے پاس ناجائز پیسہ آ رہا تھا اور تو نے نہیں لیا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، صرف اس کی امید پر قائم رہا تو وہ تیرا رب ہے۔ تو پھر وہ آپ کو یہ راز بتا دے گا کہ اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ جہاں تمہارا نفس تم پر حاوی ہو اور کوئی فارمولہ استعمال نہ کر تو وہ تمہیں فارمولہ استعمال کر کے دکھائے گا۔ آپ کوئی عمل کرتے وقت یہ دیکھ لیا کریں کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو اسلام سے کم وابستہ دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا بنے گا؟ اگر شہر میں کوئی چیز کم ہو جائے تو لازمی طور پر وہ چیز پریشیس ہوگی اور زیادہ قیمتی ہوگی۔ سونا کم ہے لہٰذا مہنگا ہے، اور اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ آپ کی ذات کے لیے مفید ہے۔ جو علم آپ نے کتاب سے پڑھا ہے اس کی عملی شکل آپ نے دیکھنی ہے، اور یہ اس کی اصل افادیت ہے۔ ظاہری پہلو جو ہے اس کی بجائے باطنی پہلو دیکھنا چاہیے، اور اگر روحانی استاد آپ کو باطنی پہلو دکھائے گا تو آپ دیکھو گے وہ کوئی بات بتائے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ باقی جو لوگ ہیں اس کے لیے سسٹم یوں نہیں ہے کہ کوئی فارمولہ بن جائے۔ فارمولہ چلانے کا ایک سسٹم ہے اور فارمولہ توڑنے کا ایک سسٹم ہے۔ اب اگر آپ فارمولے کی بات کر رہے ہیں تو یہ سسٹم فارمولہ توڑتا ہے، اور اگر یہ بھی ٹائٹ بن جائے تو پھر بات مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ایک بھی مشکل بات نہ ہو، لیکن آپ پھر مشکل بات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ایک بھی مشکل بات نہ ہو اور مضمون بھی مکمل ہو۔ اگر ایک نیک آدمی ایک علم لے کر بیٹھا ہے مگر کوئی بھی شخص وہاں تک نہیں پہنچا تو وہ انتظار کرتا ہے، پھر کسی وقت کوئی ایک اہل بندہ آ گیا تو پھر اس کو وہ علم منتقل ہو جاتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے اور باطن والوں کی خوبی یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی فیصلہ شریعت کا ہی ہوتا ہے۔ اگر 5 نمازیں ہیں تو یہ کسی صورت 4 نہیں ہو سکتی، اور اس میں کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو طاقتور تھے اور صاحبان نسبت تھے کہا کہ ہمارا اسلام وہی پرانا ہی رہے گا۔ اس اسلام والے صرف مسلمان تھے، اور تب شیعہ بھی کوئی نہیں تھا اور سنی بھی کوئی نہیں تھا، بلکہ سارے صرف مسلمان تھے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مسلمان اور وہ اسلام کب کا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا، اور وہ اسلام جو ہے وہ اب بھی وہی رہے گا۔ نماز وہی رہے گی، مسجد کی شکل تقریباً آلموسٹ وہی رہے گی، قرآن پاک وہی رہے گا، وہ رہتا ہی وہی ہے، آلموسٹ تقریباً سب کچھ وہی رہے گا۔ اب قریب کے لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو راز کی بات سمجھاتے ہیں۔ یہ سب اختلاف اس لیے ہے کہ اجتماعی شکل بند ہے۔ جب اجتماع بنے گا تو اسلام بنے گا، اور کون سا اسلام بنے گا؟ وہ جو 1400 سال پہلے کا اسلام ہے۔ پھر لوگوں کو اصل وابستگی مل جائے گی۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں تو نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں کیا اس معاشرے کے ساتھ آپ کی قبر بنے گی؟ کیا وہ لوگ زندہ رہیں گے اور آپ مر جاؤ گے؟
یہ مصیبت ہی تو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ رہتے ہیں ایک سوسائٹی میں اور مرتے الگ الگ ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو معاشرے کو سدھارو یا پھر سب کو لٹکا دو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں معاشرے میں وہاں جا کے کاروبار کرتا تو ان لوگوں کا انعام دیتا۔ تو سوسائٹی جو ہے یہ مجموعی عمل کرتی ہے اور اسلام معاشرے کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، الگ الگ خواص کا نام لیتا ہے۔ کمال تو یہ ہے، یہ آپ کا دور نہیں ہے، تو اس لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ سماج کو مانتے اور اسلام کو مانتے ہیں کیونکہ آپ تو مجبور ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ معاشرے نے آپ کو گنہگار کیا ہے کیونکہ سارے لوگ مال کھا رہے ہیں اور آپ بھی کھا گئے، آپ بھی پھانسی لگ گئے۔ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فردن فردن سب کی جواب دہی ہوگی، قبر میں سب علیحدہ جواب دہ ہوں گے، ہر فرد اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ اس لیے اپنے عمل کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور مہربانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔